فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم، میرا نام ملکہ جعفری ہے۔ کاشانہ بصیرت کے یوٹیوب چینل کے لیے جو کتاب میں پڑھ رہی ہوں اس کا نام ہے فلسفہ جہاد۔ یہ کتاب 22 صفحات پر مشتمل ہے۔ پہلے پیج پہ لکھا ہے کتاب کا نام یعنی فلسفہ جہاد۔ اس کے مصنف ہیں استاد مرتضیٰ مطہری، اور اس کے نیچے لکھا ہے مطبوعات توحید 109 حسن کالونی کراچی نمبر 18۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صفحہ نمبر 3 سے شروع ہوتا ہے۔ لکھا ہے کہ اسلامی نقطہ نظر سے جہاد کی ماہیت اصلیت کیا ہے، یا پھر جہاد کی حقیقت کیا ہے؟ یہ وہ سوال ہیں جن کے بارے میں محققین کے درمیان کوئی اختلاف نہیں، اس لیے کہ جہاد کی ماہیت دفاع ہے، یعنی اس پہلو کے بارے میں کسی کو کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ قتال اور جنگ چاہے وہ کسی نوعیت ہی کی کیوں نہ ہو، اگر تجاوز کے تحت ہو، یعنی اس جنگ اور قتال کا مقصد مال و دولت جمع کرنا یا پھر اپنے مد مقابل کی تمام تر طاقتوں پر تسلط حاصل کر کے ان طاقتوں کو اپنے حق میں گننا ہو، یا دوسرے الفاظ میں یوں کہا جا سکتا ہے کہ اگر جنگ اور قتال کا مقصد کسی قوم کی اقتصادی یا انسانی طاقتوں کو اپنے زیر تسلط قرار دینا ہو، تو ایسے جنگ اور قتال اسلام کی نظر میں کسی صورت میں بھی جائز نہیں ہے، بلکہ اسلام کی نظر میں اس قسم کی جنگیں ایک قسم کا ظلم ہے، جبکہ جہاد صرف اور صرف دفاع کے زیر عنوان تجاوز اور جارحیت کے خلاف ایک قسم کی جد و جہد ہے۔ اس لیے جہاد کا مشروع جائز ہونا قطعی ہے۔ ہاں، البتہ اس ضمن میں ایک شرط موجود ہے، وہ یہ ہے کہ یہ جہاد جو دفاع کے زیر عنوان ہے نہ تو دوسری طاقتوں کو اپنے زیر نگین قرار دینے کی غرض سے ہو، اور نہ ہی محض اپنی ذات یا کسی خاص انسانی اقدار سے دفاع کے تحت ہو، بلکہ وہ جہاد انسانی اقدار کے فروغ کی غرض سے ہو۔ انشاءاللہ اس موضوع پر ہم آگے تفصیلی بحث کریں گے۔ بہرحال یہ مسلمہ امر ہے کہ اس کلی اصول میں کسی قسم کا اختلاف نہیں ہے کہ جہاد اور جنگ کے لیے ضروری ہے کہ وہ دفاع کے زیر عنوان ہوں، جبکہ اختلاف اگر پایا جاتا ہے تو وہ کلیہ صغریٰ کے سلسلے میں ہے، یعنی اختلاف اس امر میں ہے کہ دفاع کس چیز سے ہے۔ دفاع کی اقسام: وہ افراد جن کی نظر محدود ہے ان کا کہنا ہے کہ دفاع اپنی ذات سے ہوتا ہے، یعنی جنگ اس وقت جائز مشروع ہے جب انسان چاہے وہ ایک فرد ہو یا ایک قوم اور ملت کی حیثیت سے اپنی ذات اور اپنی زندگی کے دفاع کے لیے جنگ کرے۔ گویا جب کبھی کسی قوم یا ملت کی زندگی جارح کی وجہ سے خطرات سے دوچار ہو تو ایسے موقع پر اپنی زندگی کا دفاع ایک ایسا امر ہے جو قطعی طور پر جائز ہے۔ اسی طرح اگر کسی شخص کی دولت یا اس کی املاک پر کوئی حملہ آور ہو تب بھی انسانی حقوق کے پیش نظر ہر انسان کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنے حق کا دفاع کرے۔ لہٰذا اس حقیقت کی بنا پر جب کسی شخص کا مال و ثروت کسی دوسرے کے حملوں کی زد میں ہو تو اس وقت ہر انسان کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنی دولت و ثروت کا دفاع کرے۔ یا اگر کسی قوم اور ملت کی دولت و ثروت کو کوئی دوسرا کسی نہ کسی طریقے سے ہڑپ کرنے کی کوشش کرے تو اس موقع پر اس قوم کو یہ حق حاصل ہوگا کہ وہ اپنی دولت و ثروت کا دفاع کرے، چاہے اسے اس مقصد کے لیے جنگ ہی کیوں نہ کرنا پڑے۔ اس کے بعد ہیڈنگ ہے توحید۔ توحید کے بعد کولن ہے اور لکھا ہے ذاتی حق ہے یا عمومی؟ آیا اصول توحید یعنی لا الہ الا اللہ حقوق انسانیت کا جز ہے یا نہیں؟ اس سوال کے ضمن میں ہو سکتا ہے کوئی یہ خیال ظاہر کرے کہ توحید حقوق انسانیت کا جز نہیں ہے، بلکہ وہ توحید افراد کے شخصی مسائل یا پھر زیادہ سے زیادہ کسی ملت کے قومی مسائل کا جز ہے۔ یعنی مثال کے طور پہ ممکن ہے کہ میں آیت اللہ مطہری نے اپنی مثال دی ہے کہ میں توحید پرست ہوں، اس لیے کہ مجھے اختیار ہے کہ توحید پرست بن جاؤں یا پھر مشرک بن جاؤں۔ بہرحال جب میں نے توحید پرستی اختیار کر لی تو پھر کسی کو یہ حق حاصل نہیں
کہ وہ اس سلسلے میں میری راہ کا پتھر بنیں، اس لیے کہ یہ میرا ذاتی حق ہے۔ اسی طرح اگر کوئی مشرک ہو جائے تو یہ اس شخص کا ذاتی حق ہے۔ صفحہ نمبر 6 ہے کہ تمام قومی ادارے قوانین کے اعتبار سے 3 حالتیں رکھتے ہیں۔ پہلی حالت تو یہ ہے کہ وہ توحید کو منتخب کرنے کے بعد اسے توحید کو سرکاری حیثیت دے دیتے ہیں اور اپنے دامن میں غیر موحد کو جگہ نہیں دیتے۔ دوسری حالت یہ ہے کہ شرک کو سرکاری مذہب قرار دے دیتے ہیں، جبکہ تیسری حالت یہ ہے کہ ان اداروں میں مکمل آزادی ہوتی ہے، یعنی جو شخص جس طرح چاہے رہے۔ لہٰذا ایک نظریہ یہ ہے کہ جب کسی توحید کسی ملت کے قوانین کا جز بن جائے تو پھر وہ توحید اس ملت کے حقوق کا جز بھی ہوگی، ورنہ اس کے برعکس ہوگا۔ جبکہ دوسرا نظریہ یہ ہے کہ توحید بھی آزادی کی مانند انسانی حقوق ہی کا ایک جز ہے۔ ہم عقیدے کی آزادی کے سلسلے میں بتا چکے ہیں کہ حق آزادی کا مفہوم یہ نہیں ہے کہ ایک فرد کی آزادی کو کسی دوسرے فرد کی طرف سے کوئی خطرہ لاحق نہ ہو۔ اس لیے اس امر کا امکان بھی موجود ہے کہ کسی شخص کی آزادی محض اس کی اپنی ذات کی وجہ سے خطرے میں پڑ جائے۔ لہٰذا اگر کچھ لوگ توحید کے فروغ اور شرک کے خلاف جدوجہد کی غرض سے جنگ لڑتے ہیں تو ان کی یہ جنگ دفاعی پہلو رکھتی ہے، نہ کہ استعماری، استحصالی اور جارحانہ پہلو۔ چنانچہ اس ضمن میں اس امر کی وضاحت ضروری ہے کہ اس مسئلے میں خود حکمائے اسلام کے درمیان 2 قسم کے نظریات پائے جاتے ہیں۔ بعض علماء نے اس ضمن میں یوں اظہار خیال کیا ہے اور ان کے نقطہ نظر کا مفہوم یہ ہے کہ توحید انسانوں کے عمومی حقوق کا جز ہے، لہذا توحید کی خاطر جنگ لڑنا قطعی طور پر ایک جائز امر ہے، اس لیے کہ دفاع انسانیت کے حقوق میں سے ایک حق ہے، اور اس جنگ کی مثال بالکل اس جنگ کی طرح ہے جو ایک قوم اپنی آزادی کے لیے کسی دوسری مختلف قوم کے خلاف لڑتی ہے۔ علماء کے دوسرے گروہ نے اپنے نظریے کی وضاحت یوں کی ہے اور ان کے نقطہ نظر کا مفہوم یہ ہے کہ توحید انسانوں کے فردی حقوق یا ان کے قومی حقوق ہی کا حصہ ہے، اور اس توحید کا انسانی حقوق سے کوئی رابطہ نہیں ہے۔ اس بنا پہ کسی فرد کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ توحید کی وجہ سے کسی کی مخالفت کرے یا اس کی راہ میں رکاوٹیں کھڑی کرنے کی صحیح کرے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ان دونوں نظریات میں کون سا نظریہ درست ہے۔ ایسے امور کا ایک سلسلہ موجود ہے جن کا دفاع کرنا کسی فرد کے حقوق میں یا کسی ملت کے حق سے کہیں زیادہ بہتر اور مقدس فریضہ ہے۔ نیز ان امور کا دفاع کرنا انسانی ضمیر کے نزدیک کسی انسان کے ذاتی حقوق کا دفاع کرنے سے کہیں زیادہ افضل تر امر ہے، اور یہی چیز مقدسات انسانیت پہ شامل ہے۔ دوسرے الفاظ میں یوں کہا جا سکتا ہے کہ دفاع کے تقدس کا معیار یہ امر نہیں ہے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی ذات کا دفاع کرے، بلکہ اصل معیار یہ ہے کہ انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے حق کا دفاع کرے۔ لہذا جب حق کو معیار قرار دیا جائے گا تو پھر آیا فردی، عمومی اور انسانی حقوق کے درمیان فرق کیا جا سکتا ہے۔ صفحہ نمبر 8 ہے کہ انسانی حقوق کا دفاع سب سے مقدس تر عمل ہے، اگرچہ موجودہ دور میں اس کا نام نہیں لیا جاتا ہے، تاہم عمل کے میدان میں اس امر کا اعتراف ضرور کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ آزادی کو انسانیت کے اہم ترین مقدسات میں شمار کیا جاتا ہے، حالانکہ آزادی صرف کسی ایک فرد یا ملت سے مربوط نہیں ہے۔ اب اگر کسی مقام پر آزادی خطرے میں پڑ جائے، یہاں واضح ہو کہ جس آزادی کا ذکر ہے وہ میری ذات یا میری ملت کی آزادی تک محدود نہیں، بلکہ دنیا کے کسی کونے میں اگر اس آزادی کو خطرہ لاحق ہو جو تمام انسانوں کے عمومی حق کا جز ہے، تو کیا اس حق انسانیت کا دفاع اس حیثیت سے کہ یہ دفاع حق انسانیت کا دفاع ہے جائز ہوگا یا نہیں؟ اگر یہ دفاع جائز ہے تو پھر یہ دفاع صرف اس فرد تک منحصر نہیں جس کی آزادی خطرے میں ہے، بلکہ دوسرے افراد اور دوسری اقوام بھی اگر چاہیں تو وہ ان افراد کی آزادی کے لیے امداد کر سکتے ہیں جن کی آزادی خطرے میں ہو۔ سوچیں اور بتائیں کہ اس ضمن میں جواب کیا ہو سکتا ہے۔ میرے خیال میں تو کوئی فرد ایسا نہیں ہوگا جو اس بارے میں تردید کر سکے کہ مقدس ترین جہاد یا مقدس ترین جنگ وہ جہاد اور جنگ ہی ہے جو حقوق انسانیت کے دفاع کے تحت لڑی جائے۔ مقدس ترین دفاع، دنیا والے کہتے ہیں کہ جب کسی بھی جنگ دفاع کے زیر عنوان ہوگی وہ مقدس کہلائے گی۔ اگر اپنی ذات کے دفاع کے لیے ہو تو صرف مقدس ہے، اور اگر اپنی ملت کے دفاع کے لیے ہو تو پھر مقدس تر ہے، اس لیے کہ جب شخصی پہلو تبدیل ہو کر قومی پہلو کی صورت میں وسعت اختیار کر لیتا ہے تو اس صورت میں انسان صرف اپنی ذات کا دفاع نہیں کرتا بلکہ وہ اپنی ملت کے ذریعے دوسرے افراد کا بھی دفاع کر سکتا ہے۔ اسی طرح اگر یہ جنگ قومی حدود سے بھی بڑھ کر پوری انسانیت سے متعلق ہو جائے تو پھر اس کے تقدس کا دائرہ بھی اور وسیع تر ہو جائے گا۔ بہرحال جھگڑا اس بات پہ نہیں ہے کہ آیا جہاد صرف دفاع کے زیر عنوان جائز ہے یا اگر اس کی حیثیت دفاع کی نہ ہو تب بھی جائز ہے۔
اس لیے کہ اس کلیہ کبریٰ میں اس قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ جہاد صرف اور صرف دفاع کے زیر عنوان ہی مشروع یا جائز ہے۔ ہاں البتہ بحث جھگڑا دفاع کے مصداق کے بارے میں ہے، یعنی بحث کلیہ صغریٰ کے بارے میں ہے، یعنی آیا دفاع کا مصداق صرف وہ انسان بذات خود ہے جو جہاد کرتا ہے، یا زیادہ سے زیادہ وہ ملت ہے جو جہاد کرتی ہے، یا اس کے علاوہ پوری انسانیت کا دفاع بھی مشروع دفاع ہے۔ امر بالمعروف حقوق انسانی کے دفاع کا مصداق ہے۔ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ انسانیت کا دفاع بھی در حقیقت دفاع کی اقسام میں سے ایک قسم ہے، لہٰذا وہ لوگ جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے تحت قیام جد و جہد کرتے ہیں تو ان کی جد و جہد بھی ایک مقدس جد و جہد ہے۔ یہ امر ممکن ہے کہ کسی شخص کو اس کی ذاتی حیثیت کی بنا پر تجاوز کا نشانہ نہیں بنایا گیا۔ ذاتی حیثیت سے وہ قابل احترام ہے اور اسے ہر طرح کے ذاتی وسائل بھی میسر ہیں۔ علاوہ ازیں اس شخص کو ملت کے مادی حقوق کے تحت بھی تجاوز کا نشانہ نہیں بنایا گیا، بلکہ اسے انسانی نظریات و اقدار کے نقطہ نظر سے تجاوز کا نشانہ قرار دیا گیا ہو، یعنی اس شخص کے نہ تو ذاتی اور مادی حقوق کو اور نہ ہی اس معاشرے کے ذاتی اور مادی حقوق کو تجاوز کا نشانہ قرار دیا گیا ہے جس کے درمیان وہ زندگی بسر کر رہا ہے، مگر اس کے باوجود یہ دیکھتے ہوئے کہ معروف اچھائی اور نیکی کی جگہ منکر برائی نے جگہ لے رکھی ہے۔ ایک شخص اگر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضے کی ادائیگی کی خاطر قیام کرتا ہے تو اس صورت میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر وہ اپنے عمل کے ذریعے کس چیز کا دفاع کر رہا ہے؟ کیا ایسا ہے کہ وہ اپنے ذاتی حقوق کا دفاع کر رہا ہے؟ ہرگز نہیں۔ تو پھر کیا وہ اپنے معاشرے کے حق کا دفاع کر رہا ہے؟ وہ بھی اس لیے کہ اس کے مادی اور ذاتی حقوق بھی وہی ہیں جو اس ملت کے ہیں جن کے درمیان وہ زندگی بسر کر رہا ہے، تو ظاہر اس سوال کا جواب بھی منفی ہوگا، اس لیے کہ اس شخص کا یہ دفاع مادی حق سے مربوط نہیں ہے، بلکہ اس دفاع کا تعلق انسانوں کے معنوی روحانی حقوق کے ساتھ ہے۔ لہذا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آیا ہم اس جہاد کی مذمت کریں یا اسے بھی مقدس دفاع خیال کریں؟ صفحہ نمبر 11 ہے۔ لامحالہ ماننا پڑے گا کہ ہمیں اس جہاد کو بھی ایک مقدس دفاع شمار کرنا ہوگا کیونکہ یہ انسانوں کے حقوق سے متعلق ہے۔ پھر ہیڈنگ ہے آزادی کے دفاع کا تقدس۔ موجودہ دور میں وہ لوگ جو آزادی سے برسر پیکار ہیں، جن کی جد و جہد کا مقصد دوسروں کی آزادی کو سلب کرنا ہے۔ یہاں پر ہم نے تھوڑا سا وقفہ دیا ہے کتاب کو پڑھنے میں، اور اس کے بعد دوبارہ سے ہم یہاں سے پڑھتے ہیں جہاں پہ چھوڑا تھا صفحہ نمبر 11 میں، کہ جو میں پڑھ رہی تھی آزادی کے دفاع کا تقدس۔ موجودہ دور میں وہ لوگ جو آزادی سے برسر پیکار ہیں، جن کی جد و جہد کا مقصد دوسروں کی آزادی کو سلب کرنا ہے، اپنے عمل کی کوئی معقول وجہ بتانے کی خاطر یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہم اپنی آزادی کا دفاع کر رہے ہیں۔ ایسا اس لیے ہے کیونکہ یہ لوگ اس امر سے بخوبی واقف ہیں کہ آزادی کا دفاع حقیقتاً ایک مقدس مفہوم رکھتا ہے۔ اگر واقعاً آزادی کا دفاع کرتے ہوئے جنگ لڑی جائے تو یہ دفاع برحق ہے۔ اسی لیے یہ لوگ اپنی جارحیت اور تجاوز کو اپنی آزادی کے دفاع کا نام دیتے ہیں۔ یہ خیال اس مطلب میں ہے کہ حقوق انسانیت میں قابل دفاع ہیں، کہ حقوق انسانیت بھی قابل دفاع ہیں اور حقوق انسانیت کے دفاع کے لیے جنگ لڑنا ایک جائز اور مفید عمل ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ جو شخص، عربی میں لکھا ہے اس کا ترجمہ یہ ہے، یعنی جو شخص اپنے مال اور ناموس کا دفاع کرتے ہوئے قتل ہو جائے وہ اسلام کی نظر میں شہید ہے۔ گویا ناموس کا دفاع بھی جان و مال کے دفاع کی مانند ہے، بلکہ اس سے کہیں افضل و پارتر ہے۔ صفحہ نمبر 12 ہے کہ کیونکہ یہ دفاع ایک ملت کی شرافت اور اس کے استقلال و آزادی کا دفاع ہے، اسی لیے یہ قطعی طور پہ مشروع جائز دفاع کا حکم رکھتا ہے۔ لہذا جب کسی قوم اور ملت یہ چاہے کہ کسی دوسری قوم سے اس کی آزادی کو سلب کر کے اس قوم کو اپنے ماتحت اور محکوم بنا لے، تو ایسی صورت میں اگر وہ قوم جس کی آزادی کو اس سے چھیننے کی صحیح کی جا رہی ہے، اپنی آزادی اور استقلال کے دفاع کا عزم لے کر اپنے مقصد کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے اسلحہ اٹھا لیتی ہے، تو اس قوم کا یہ عمل قطعی طور پر نہ صرف یہ کہ جائز عمل سمجھا جائے گا، بلکہ اسے قابل تعریف و تحسین عمل بھی قرار دیا جائے گا۔ بس زندگی کا دفاع، اپنے مال و ثروت اور اپنے سرزمین کا دفاع، اپنے ناموس کا دفاع، اپنی آزادی اور استقلال کا دفاع یا اسی طرح کے دوسرے دفاع قطعی طور پہ مشروع جائز ہیں۔ نیز ہر وہ جنگ جو دفاع کے زیر عنوان لڑی جائے، یہ نہ صرف یہ کہ بری اور قابل مذمت نہیں ہے، بلکہ وہ جنگ ایک ایسے قابل تعریف و تحسین عمل کی حیثیت رکھتی ہے جو انسانی زندگی کی ضروریات کا ایک اہم جز بھی ہے۔
ہیڈنگ ہے حقوق انسانیت۔ اس ضمن میں ایک بات بھی قابل توجہ ہے، وہ یہ ہے کہ آیا وہ چیز جس کی بنا پر دفاع مشروع ہو سکتا ہے، اس کا انحصار اس امر پہ ہے کہ کسی انسان کے ذاتی حقوق یا کسی ملت کے حقوق کو پامال کیا جا رہا ہو، یا وہ امور جن کی وجہ سے دفاع واجب اور لازمی ہو جاتا ہے۔ ان میں بعض ایسے امور بھی ہیں جو کسی فرد کے شخصی حقوق یا کسی ملت کے خاص حقوق کا جز نہیں ہیں، بلکہ وہ امور حقوق انسانیت کا جز ہے۔ لہٰذا اگر حقوق انسانیت کو تجاوز کا نشانہ بنایا جائے تو اس صورت میں حقوق انسانیت کا دفاع کرتے ہوئے جو جنگ لڑی جائے گی اس کے بارے میں حکم شرعی کیا ہے؟ آیا وہ جنگ جائز ہو گئی یا ناجائز؟ ممکن ہے کہ کوئی یہ سوال کر بیٹھے کہ حقوق انسانیت کے دفاع کا کیا مطلب ہے؟ مجھے یا ہر انسان کو چاہیے کہ صرف اپنے انفرادی حقوق کا دفاع کرے تو کرے، قومی کا نہیں۔ ہمیں حقوق انسانیت سے کیا سروکار ہے؟ حالانکہ یہ بات صحیح نہیں ہے۔ لہٰذا اس سوال کے ضمن میں ہم اپنا نقطہ نظر بیان کرنے سے قبل ایک اور بات جو کہ بے حد اہمیت کے حامل ہے اسے بتا دینا ضروری سمجھتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ مذکورہ دونوں نظریات نتیجہ بحث میں ایک نظریے کی شکل اختیار کر جائے، یہ ہے کہ بعض امور ایسے ہیں جن کو اکراہ، کراہیت اور اجبار، جبر کے ساتھ برداشت کرنا پڑتا ہے، جبکہ دوسرے مسائل میں ان کی ذات کی حد تک اجبار نہیں ہے، بلکہ ان کی فطرت یہی ہے کہ انہیں اختیاری قرار دیا جائے۔ مثال کے طور پہ فرض کریں کہ کوئی خطرناک قسم کی بیماری کسی علاقے میں پھیل جاتی ہے اور اس بیماری سے بچنے کے لیے انجیکشن لگوانا ضروری ہے، تو ایسی صورت میں متعلقہ علاقے کے لوگوں کو انجیکشن لگانے پر مجبور کیا جا سکتا ہے۔ پیج نمبر 14 ہے، بلکہ اگر کوئی شخص انجیکشن لگوانے کے لیے تیار نہ ہو تو اسے طاقت کے ذریعے اس کے ہاتھ پاؤں باندھ کر اسے بے ہوش کر کے انجیکشن لگانا پڑے گا، تب بھی اس کام سے گریز نہیں کیا جائے گا۔ لہٰذا یہ کام وہ ہے جس میں اجبار کا وجود پایا جاتا ہے، جبکہ اس کے برعکس بعض امور ایسے ہیں جن میں اجبار یعنی جبر نہیں ہے، بلکہ ان کی انجام دہی میں ہر فرد کو اختیار ہے، اس لیے کہ ایسے مسائل کو سوائے اختیار دینے کے انجام نہیں دیا جا سکتا۔ مثال کے طور پر تزکیہ نفس یا اعلیٰ تربیت کا معاملہ ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ لوگوں کو اعلیٰ تربیت دے سکیں، یعنی لوگوں کی اس انداز سے تربیت کی جائے کہ لوگ فضیلتوں کو سمجھ کر قبول کریں اور اپنے لیے ان کا فضیلتوں کا انتخاب کریں، جبکہ برائیوں سے اس لیے اجتناب کریں کہ وہ بری ہیں، اور انہی برائیوں کو اپنانے کی وجہ سے انسانیت میں نقص پیدا ہوتا ہے۔ نیز اس تربیت کے نتیجے میں اگر ہم چاہتے ہیں کہ لوگ سچائی کے احترام اور اس کی اہمیت کے قائل ہو جائیں تو یہ ایک ایسا کام ہے جسے تعزیانے کے طور پر انجام نہیں دیا جا سکتا۔ تربیت اور ایمان ایسے مسائل ہیں جس میں اجبار یعنی زبردستی نہیں ہے، یعنی انہیں تعزیانے کے زور پر وجود نہیں دیا جا سکتا۔ آزادی زبردستی فراہم کی جا سکتی ہے، لیکن آزادی پسند ہونے کے احساسات اور جذبات کو طاقت کے ذریعے وجود میں نہیں لایا جا سکتا۔ لہذا جب کہ ہم اس حقیقت کی طرف متوجہ ہو چکے ہیں، اگر ہم غور کریں تو ہم دیکھیں گے کہ محققین اسلام کے دو نظریات ہیں۔ یہ صفحہ نمبر 12 ہے۔ ایک گروہ کا نقطہ نظر یہ ہے کہ توحید پر حقوق انسانیت کا جز ہے اور حقوق انسانیت کا دفاع قطعی طور پر ضروری ہے، چنانچہ توحید کا بھی دفاع کیا جا سکتا ہے، اس لیے ممکن ہے کہ ایک قوم توحید کی خاطر جنگ کرے، جبکہ دوسرے گروہ کا نقطہ نظر مذکورہ نظریے سے قدرے مختلف ہے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ توحید کی خاطر جنگ نہیں لڑی جا سکتی، اگر ایک ملت مشرک ہو تب بھی اس سے جنگ نہیں کرنی چاہیے۔ ہیڈنگ ہے کہ ایمان اور توحید کی راہ میں حائل رکاوٹوں کو ہٹانے کے لیے جنگ۔ جو کچھ اس سے قبل بیان کیا جا چکا ہے اس سے بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ اگر ہم توحید کو انسانی حقوق کا جز خیال کریں تب بھی ہم اس ملت کے ساتھ اس مقصد کے لیے جنگ نہیں لڑ سکتے تاکہ ہم اس ملت پر زبردستی توحید کے عقیدے کو مسلط کریں، اس لیے کہ توحید بذات خود ایک ایسا عقیدہ ہے جو جبراً اور اکراہ پسند نہیں کرتا۔ البتہ اس سلسلے میں ایک اور بات ہو سکتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر ہم توحید کو انسانی حقوق ہی کا حصہ خیال کریں تو اس صورت میں جب انسانیت اور توحید کی مصلحت کا یہ تقاضا ہو کہ ہم ایک مشرک قوم کے خلاف جنگ لڑیں، ہم یہ جنگ لڑ سکتے ہیں، مگر اس مقصد کے تحت نہیں کہ ہم اس قوم پر زبردستی توحید و ایمان کو مسلط کرنے سے صحیح کریں گے، بلکہ ہم مشرکین کے ساتھ اگر جنگ لڑیں گے تو اس مقصد کی بنا پر ہم فتنہ و فساد کی جڑوں کو اکھاڑ پھینکیں۔ اس بنا پر وہ لوگ جن کا یہ عقیدہ و نظریہ ہے کہ توحید کو انسان کے ذاتی حقوق یا کم از کم ایک ملت کے قومی حقوق کا حصہ ہونا چاہیے، اگر یہ کہتے ہیں کہ توحید کی خاطر جنگ لڑنا جائز نہیں ہے
در حقیقت یہ وہ لوگ ہیں جن کی اکثریت کے انداز تفکر پر یورپی طرز فکر اپنے گہرے اثرات مرتب کر چکا ہے، کیونکہ یہ یورپ والے ہی ہیں جو اس قسم کے مسائل کو شخصی مسائل یا زندگی کے غیر ضروری مسائل کے ایک سلسلے کی حیثیت سے دیکھتے ہیں۔ ان لوگوں کے نزدیک یہ مسائل بھی اسی طرح ہے جیسے کسی قوم کی مختلف رسوم، جن کے بارے میں ملت کے ہر فرد کو یہ حق حاصل ہوتا ہے کہ وہ جس رسم کو چاہے اپنے لیے منتخب کرے، لہٰذا مذکورہ بالا عقیدہ رکھنے والوں کے نزدیک اگرچہ جنگ فتنہ و فساد کی جڑوں کو نابود کرنے کی غرض سے ہو، تب بھی وہ جنگ جائز نہیں، اس لیے کہ شرک ان لوگوں کی نظر میں فساد نہیں ہے اور توحید ایک شخصی معاملہ ہے۔ لیکن اگر ہم توحید کو ایک عام مسئلہ قرار دینے کے علاوہ اسے انسانی حقوق کا جز اور عوام الناس کی فلاح و بہبود سے متعلق شرائط میں سے ایک شرط خیال کریں تو اس صورت میں حریم توحید اور توحید سے دفاع کی حیثیت سے لڑی جانے والی ابتدائی جنگ جائز قرار پائے گی۔ ہاں، البتہ اگر اس کا مقصد دوسروں پر زبردستی توحید کا عقیدہ مسلط کرنا ہو تو اس صورت میں جنگ جائز نہیں ہوگی۔ پیج نمبر 17 ہے کہ تبلیغ کی راہ میں حائل رکاوٹوں کو ہٹانے اور آزادانہ تبلیغ کے لیے جنگ۔ اس مقام پر ہم ایک دوسری بحث میں وارد ہوتے ہیں جو یہ ہے کہ ایک آزادانہ تبلیغ کی خاطر جنگ لڑنا جائز ہے یا نہیں۔ آزادی دعوت کے لیے جنگ لڑنے سے کیا مراد ہے؟ یعنی ہمارا کہنا یہ ہے کہ ہمیں آزاد ہونا چاہیے تاکہ ہم اپنے مخصوص عقیدے اور فکر کو ہر ملت کے لیے عام کر سکیں۔ لہذا تبلیغ سے مراد ہماری وہ پروپیگنڈا نہیں ہے جسے عصر حاضر میں تبلیغ کا نام دیا جا رہا ہے، بلکہ تبلیغ سے مراد اس حقیقت کو بیان کرنا ہے کہ چاہے ہم آزادی کو ایک عام انسانی حق خیال کریں، چاہے ہم توحید کو انسانوں کے عام حقوق میں شامل ایک حق خیال کریں، ہمیں آزادانہ طور پر ایسا کرنے کی قطعی اجازت حاصل ہونی چاہیے، اس لیے کہ یہ ایک جائز کام ہے۔ لہٰذا اگر ہماری دعوت تبلیغ کی راہ میں کوئی رکاوٹ حائل ہو، ہم یہ دیکھیں کہ کوئی طاقت ہماری راہ میں حائل ہے اور یہ کہہ رہی ہے کہ ہم تمہیں ایسا کرنے کی اجازت نہیں دیں گے، اس لیے کہ اگر ایسا کرنے کی آپ کو اجازت مل گئی تو آپ کے عوام الناس کے طرز عمل کو خراب کرنے کا باعث بن جائیں گے۔ یاد رہے کہ زیادہ تر حکومتوں کے نزدیک عوام کے انداز فکر کو خراب کرنے کا مطلب ایسے انداز فکر کو عام کرنا ہوتا ہے جو اس امر کا موجب بن جاتا ہے کہ عوام اپنی حکومت کی اطاعت سے انکار کر دیتے ہیں۔ جو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسی صورتحال میں جبکہ بعض حکومتوں میں مختلف اقوام کے درمیان عقیدہ توحید کی نشر و اشاعت کو اپنے حق میں غیر مناسب خیال کرتے ہوئے اس کی راہ میں رکاوٹیں حائل کرنے کی صحیح کرتی ہیں، آیا اس قسم کی حکومتوں کے خلاف اس وقت تک برسر پیکار رہنا کہ وہ سرنگوں ہو جائیں اور اس طرح تبلیغ کی راہ میں حائل رکاوٹیں ختم ہو جائیں؟ کیا ایک جائز جنگ ہے یا اس کے برعکس؟ تو اس کے سوال کے بارے میں اگر ہم منصفانہ انداز سے غور کریں تو ہمیں یہ کہنا پڑتا ہے کہ جی ہاں، ایسی جنگ لڑنا بھی جائز ہے، اس لیے کہ ایسی جنگ میں یہی دفاع کا پہلو شامل ہے اور یہ جنگ بھی انہی جہادوں میں شامل ہے جن کی حقیقی ماہیت دفاع ہی کی ہے۔ ہیڈنگ ہے شخصی اور عام حقوق کا موازنہ۔ اگرچہ یہاں تک سلسلہ کلام پہنچنے کے بعد کافی حد تک جہاد کی ماہیت واضح ہو چکی ہے، تاہم اس ضمن میں ایک مسئلہ باقی رہ گیا ہے اور وہ یہ ہے کہ آیا ہماری نظر میں انسان کو جو حقوق حاصل ہیں، توحید ان میں سے ایک اہم حق یا انفرادی حقوق اور زیادہ سے زیادہ قومی حقوق کا ایک جز ہے؟ دوسرے الفاظ میں ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ عام انسانی حقوق کے علاوہ انسان کے انفرادی اور شخصی حقوق کا معیار کیا ہے۔ بعض مسائل میں لوگ ایک دوسرے کے شریک ہوتے ہیں، جس طرح روئے زمین پر بسنے والے تمام انسان اکثر معاملات میں ایک دوسرے کی مثل ہیں، اسی طرح بعض امور میں ان کے درمیان اختلافات نظر بھی ہے۔ پھر قابل توجہ بات یہ ہے کہ انسانوں کے درمیان موجودہ اختلافات بھی اس قدر زیادہ ہیں کہ پوری دنیا میں ایسے دو انسانوں کا سراغ لگانا بھی ناممکن ہے جو مکمل طور پر ایک جیسے ہوں۔ دنیا میں کوئی شخص ایسا نہیں جو یہ دعویٰ کر سکے کہ اس کی نظروں میں دو ایسے انسان موجود ہیں جو روحانی خصوصیات کے اعتبار سے 100% ایک دوسرے کی مثل کہلانے میں حق بجانب ہوں۔ وہ مفادات جو مشترکہ پہلوؤں کی بنا پر تمام انسانوں سے متعلق ہیں، انہیں عام حقوق سے تعبیر کیا جا سکتا ہے۔ لہٰذا اس اعتبار سے آزادی سے مراد یہ ہے کہ تمام بنی نوع انسان کو اپنی صلاحیتوں اور استعداد کو اجاگر کرنے کی راہ میں کسی رکاوٹ کا سامنا نہ کرنا پڑے، اور یہ آزادی ہر انسان سے متعلق ہے۔ اسی لیے آزادی ہمارے لیے بھی اسی قدر اہمیت رکھتی ہے جتنی کسی دوسرے انسان کے لیے اس کی قدر و اہمیت ہو سکتی ہے۔ مگر اس حقیقت کے پیش نظر کہ میرے اور دوسرے انسان کے درمیان بہت چیزوں میں فرق پایا جاتا ہے
اور اسی فرق کو سلیقے کا نام دیا جاتا ہے، اور اس سلیقہ ذوق کا اختلاف شخصی ہے، بالکل اسی طرح جیسے ایک انسان دوسرے انسان سے رنگ و شکل میں مختلف ہوتا ہے، اسی طرح ایک انسان کا سلیقہ اور ذوق بھی دوسرے انسانوں سے مختلف ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ میں اپنے لباس میں ایک خاص رنگ کو پسند کرتا ہوں، جبکہ دوسرے انسان دوسرے رنگ کو پسند کرتا ہے۔ میں کسی خاص شہر میں زندگی بسر کرنے کو پسند کرتا ہوں، جبکہ دوسرا انسان کسی دوسرے شہر میں رہنا پسند کرتا ہے۔ میں اپنی کمرے کی سجاوٹ کے لیے ایک خاص قسم کی ڈیکوریشن کو پسند کرتا ہوں، جبکہ دوسرا شخص اپنے کمرے کو سجانے کے لیے کوئی اور انداز میں۔ میں اپنی تعلیم کے لیے کسی خاص موضوع کو پسند کرتا ہوں، جبکہ دوسرا آدمی اپنے لیے کسی دوسرے موضوع کا انتخاب کرتا ہے۔ مختصر یہ کہ یہ تمام شخصی مسائل ہیں اور ان کا تعلق انسان کی اپنی ذات سے ہے، اور شخصی مسائل میں کسی فرد کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ ان میں مداخلت کرے۔ اور اسلام بھی یہی کہتا ہے کہ کسی شخص کو اپنے رفیقہ حیات کے انتخاب میں مجبور نہیں کیا جا سکتا ہے، اس لیے کہ یہ شخصی معاملہ ہے اور متعلقہ انسان کو اس سلسلے میں آزادانہ طور پہ انتخاب کا حل حاصل ہے۔ لہٰذا فرنگیوں کا یہ کہنا کہ توحید و ایمان کے اعتبار سے کسی کے ساتھ الجھنا درست نہیں ہے۔ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ فرنگیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ مسئلہ ہے جس کا تعلق انسان کے انفرادی اور شخصی حقوق سے ہے۔ یہ انسان کا اپنا ذوق ہے کہ وہ جس عقیدے کو چاہے قبول کرے، جسے چاہے ٹھکرا دے۔ انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ صرف ایک چیز کے بارے میں سرگرم عمل رہے، اس چیز کا نام ہے ایمان، جو فنی ہنری امور کی طرح ہے، بالکل اسی طرح جیسے کہ حافظ کے اشعار پسند ہیں کسی کو سعدی کے، یا ایک شخص مولوی سے عقیدت رکھتا ہے جبکہ دوسرا خیام اور تیسرا فردوسی سے۔ لہٰذا ہمیں یہ حق حاصل نہیں ہے کہ ہم کسی سے موضوع پر الجھنے کی کوشش کریں۔ پیج نمبر 21 ہے کہ آخر وہ سعدی کو کیوں پسند کرتا ہے اور حافظ کو نہیں؟ کہا جاتا ہے کہ دین بھی بالکل اسی طرح ہے، کسی کو اسلام سے عقیدت ہے، کوئی مسیحیت کا دلدادہ ہے، کسی نے آتش پرستی کو اپنا دین قرار دے رکھا ہے، کسی نے بت پرستی کو، مگر اس دین کے مسئلے میں ہمیں یہ حق حاصل نہیں ہے کہ ہم اس سے الجھیں، وہ بھی اس بات پہ کہ اس نے فلاں دین کو کیوں اختیار کیا ہے۔ فرنگیوں کے نزدیک یہ وہ مسائل ہیں جن کا انسان کی زندگی کی بنیاد اور صلاح سے کوئی ربط نہیں ہے، جس پر انسان گامزن ہے، یعنی بنیادی طور پر دین کے بارے میں جو ہمارا مسلمانوں کا عقیدہ و نظریہ ہے، وہ فرنگیوں نے دین کے بارے میں جو نظریہ قائم رکھا ہے اس سے بالکل مختلف ہے۔ اس لیے کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ دین صراط مستقیم ہے، کیونکہ یہی وہ راستہ ہے جس پر گامزن رہ کر انسان اپنی سعادت و خوش نصیبی سے مالا مال ہو سکتا ہے۔ لہٰذا اس راستے سے لاپرواہی برتنا در حقیقت پوری انسانیت کی سعادت و خوش نصیبی سے لاپرواہی اختیار کرنے کے مترادف ہے۔ دوسرے الفاظ میں ہمارے یہ کہنا کہ یہ توحید انسانی سعادت سے مربوط ہے، اس کا تعلق انسان کے شخصی ذوق و شوق سے نہیں ہے۔ توحید صرف کسی ایک قوم سے متعلق نہیں ہے بلکہ اس کا تعلق پوری انسانیت سے ہے۔ حق والے وہی ہیں جو توحید سے منسلک ہیں، نیز وہی لوگ صاحبان حق ہیں جن کا نظریہ یہ ہے کہ توحید کا تعلق انسانیت سے متعلق حقوق کے ساتھ ہے۔ یہاں پر یہ کتاب ختم ہوئی ہے اور اس کے آخر میں لکھا ہے کہ التماس سورہ فاتحہ سیدہ فاطمہ رضوی بنت سید حسن رضوی، سید مظاہر حسین نقوی ابن سید محمد نقوی، سید الطاف حسین ابن سید محمد علی نقوی، حاجی شیخ علیم الدین فاطمہ خاتون، سید ابو ذر شہرت بالگرامی ابن حسن رضوی، سید محمد نقوی ابن سید ظہیر الاسد نقوی، سیدہ ام حبیبہ بنت سید حامد حسین، شمشاد علی شیخ، مسیح الدین خان، شمس الدین خان، جملہ شہداء و مرحومین ملت جعفریہ، طالبان دعا سید حسن علی نقوی، حنان ضیاء خان، سعد شمیم، زہیب حیدر، حافظ محمد علی، مسلم جعفری، اور آخر میں لکھا ہوا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین۔ اور بس یہاں سے یہ گفتگو ختم ہو گئی ہے، یہ کتاب مکمل ہو گئی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ کتاب کا سننا اور میرا پڑھنا پسند آئے گا۔ شکریہ۔